پہلے کتنے لوگ تھے جن کی خواہش تھی میرا بیٹا امام بنے. یہ حضرت فروخ یہ تابعی ہے. یہ جب گئے جہاد کے اوپر 27 سال کے بعد، فاروق نہیں فروخ، فارا واو خا، فروخ جہاد پر گئے اور بڑھتے گئے 27 سال لگ گئے. اور جب یہ گئے تو ان کی گھر والی جو ہے نا وہ امید سے تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا. جب واپس آئے نا تو کیا دیکھا، ایک نوجوان ہے گھر کے دروازے پر کھڑا ہے اور دروازہ کھٹکایا، اندر جانا چاہا تو اس نے کہا آپ کون ہو میرے گھر میں جانے پر؟ تو اس نے کہا میرا گھر ہے. اندر سے وہ نوجوان کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. آپس میں باپ اور بیٹا جھگڑ پڑے، نہ باپ کو پتا ہے میرا بیٹا ہے، نہ بیٹے کو پتا ہے میرا باپ ہے. ماں نے اندر سے دیکھا تو بیٹے کو کہا بیٹا چھوڑ دو، یہ تمہارے والد ہیں، جہاد پر گئے تھے، ان کو آنے دو اندر. والد اندر آ گیا، نماز کا ٹائم تھا، بیٹا نماز پڑھنے چلا گیا. مسجد نبوی میں نہ کر نماز پڑھی. ادھر سے بیوی نے شوہر کو تیار کیا آپ بھی نماز پڑھنے جائیں نا. جب مسجد میں جا کر بیٹھے، نماز ہوئی، نماز کے بعد مسند لگی. ایک حضرت صاحب مسند پر بیٹھ گئے اور حدیث کا درس دینے لگے. 5000 بندہ ان کے آگے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. کتنا بندہ؟ 5000 بندہ آگے بیٹھ کے پڑھ رہا. 5000 بندہ جب آگے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو دل میں انگڑائی لی، کاش میرا وہ بیٹا جو اللہ نے مجھے دیا آج وہ امام ہوتا، آج وہ لوگوں کو حدیث پڑھاتا، آج وہ لوگوں کو جو ہے نا اس طرح دین کا درس دیتا. کاش میرا بیٹا بھی ایسا ہوتا. تو یہ انگڑائی لے رہی، پہچانا نہیں. گھر میں واپس آیا، جب آیا تو کہا آج بہت بڑا امام دیکھا ہے. 5000 بندے بیٹھ کے درس دے رہے تھے. یہ وہ بڑا امام ہے جس کے آگے امام مالک بھی درس لے رہے تھے، امام مالک بھی شاگردوں میں شامل تھے. اب بیوی اندر سے مسکرا رہی ہے. اتنی دیر میں اس نے کہا کہ وہ میں آپ کو 27,000 یا 30,000 درہم دے کے گیا تھا، وہ تو میرا کوئی قرضہ ہے، معاملات ہے، وہ نمٹانے ہیں. تو اس نے کہا 30,000 یا جتنے بھی درہم ہیں دیتی ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ وہ جو بندہ درس دے رہا تھا وہ بندہ تجھے جو امام صاحب تھے وہ چاہیے یا 30,000 درہم؟ کہا وہ تو لاکھ درہم بھی دوں اگر وہ مل جائے تو. کہا مبارک ہے، وہ تیرا بیٹا ہے. امام ربیعہ رائی رضی اللہ، وہ تیرا بیٹا ہے. اس لیے ذہن میں رکھو کہ وہ لوگ پہلے خواہشیں رکھتے تھے کہ کاش کہ ہمارا بیٹا امام بنے، پھر ان کے بچے، بچوں کے بچے کوئی نہ کوئی امام بن جاتا تھا. آج جس وقت ان کی عزتیں ہوتی تھی، وہ گزرتے تھے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے سواریاں پیش کر. امام مالک کی اپنی سواری نہیں تھی، لیکن امام مالک کہتے جو ہی میں قدم رکھتا لوگ دوڑ دوڑ کر آ کر سواریاں آگے پیش کرتے، سواریاں پیش کرتے. برکت کی خاطر ایک سواری جو استعمال کر لیتے، زندگی بھر دوسری سواری استعمال نہ کرنا پڑتی. کیوں کہ موقع ہی نہیں آتا تھا. حضرت یہ پچھلے دنوں کے اندر شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی سواری نہیں خریدی، ضرورت ہی نہیں پڑی. حضرت جب بھی بڑے بڑے دوروں پر رہے ہیں، جب بھی گھر سے باہر نکلے ساتھی سواری لے کر کھڑے ہوئے، پیٹرول بھی ان کا، گاڑیاں بھی ان کی. حضرت صاحب چلے، بیٹا بڑی دور جانا، انہوں نے کہا ضرور میں تیاری کر کے کھڑا ہوں. ایک بار جس کی گاڑی استعمال ہو جاتی، اگلی بار گاڑی کے استعمال کا موقع نہ ملتا، اگلا بندہ آ جاتا. تو جب آتے پھر دین کے کام بھی ہوئے. آج مرتے مر جاؤ، بندے اپنے کاموں میں مصروف، پھر نہ خود دین کی طلب نہ اولادوں میں دین کی طلب. جو دین پڑھ رہے وہ بھی آہستہ آہستہ دین سے کمزور ہو رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر قادیانیت، مرزائیت اور لبرلزم، سیکولرزم عروج پہ جائے گا. اور قیامت والے دن گریبان مالدار کی، دنیا دار کی اور ان کاروباریوں کی اور ان سارے مولویوں کی پکڑی جائے گی. ہاں بھائی تو بزدل کیوں ہوا تھا؟ تو استقامت کے ساتھ کیوں نہیں چلا؟ ہاں بھائی تو نے مال کیوں نہ استعمال کیا؟ ہاں بھائی تیرے پاس صلاحیت تھی، تو نے کوئی نہ استعمال کی. اگر ایسا کریں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. ہمت کے ساتھ ہر بندہ اپنی ڈیوٹی دے گا. انشاءاللہ اسلام کا پرچم بلند ہے اور اسلام کا پرچم بلند رہے گا.